ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين والمؤمنين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل أنت رسول الله. میرے محترم سامعین، عزاداران امام حسین علیہ السلام، یہ ایام ربیع الاول کے ایام ہیں اور یہ ایام منسوب ہیں سید الانبیاء خاتم المرسلین آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. چاہے 12 ربیع الاول کا دن ہو یا 17 ربیع الاول کا دن ہو، جو دن بھی نسبت پا جائے سید الانبیاء کے ساتھ وہ ہمارے لیے بابرکت دن بن جاتا ہے. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. اور ان کا ذکر بابرکت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس شخصیت کا ذکر کیا کرنا جس شخصیت کا ذکر خود اللہ نے کیا. وَلَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. جس ہستی نے بھی راہ خدا میں کوئی خدمت انجام دی ہے، پروردگار عالم نے اس کے ذکر کو زندہ کیا ہے. خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ان کو بیان کر دیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اے نبا ابن آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ان کو بیان کریں اپنی امت والوں کو. آدم کے 2 بیٹے کون؟ ایک حابیل اور ایک قابیل، ایک مقتول اور دوسرا قاتل. حابیل مقتول اور قابیل قاتل، دونوں کا ذکر ہو، چاہے مقتول ہو چاہے قاتل ہو. کیوں؟ اس لیے تاکہ اگر مقتول کا ذکر ہو تو اس پر درود پڑھا جائے، جب قاتل کا ذکر ہو تو اس پر لعنت کی جائے. ذکر زندہ کیا گیا. جس نے بھی رائے خدا میں فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے عبد ایوب کا ذکر کرو. وَذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم کا ذکر کرو. اور فقط انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ غیر انبیاء کا ذکر کیا گیا. اصطفى اللہ آدم و نوح، اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا، علی العالمین، پورے عالمین پر. تو آل ابراہیم کا بھی ذکر ہے، آل عمران کا بھی ذکر ہے کہ جائے کہ نبی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جس شخصیت نے بھی راہ خدا میں کوئی خدمت انجام دی ہے، جس ہستی نے بھی اس توحید کے پیغام کو تبلیغ کے لیے اور دشمنوں سے بچانے کے لیے جس ہستی نے بھی کوئی خدمت انجام دی ہے، پروردگار عالم نے اس ہستی کا ذکر زندہ کیا ہے. اور فقط یہ نہیں کہ انسانوں کا، حتیٰ کہ اگر کسی جانور میں نے بھی راہ خدا میں کوئی خدمت انجام دی تو پروردگار عالم نے اس کا ذکر بھی کیا. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. وہ کون سے گھوڑے؟ جو غزوہ سلاسل میں دوڑتے رہے. کون سے گھوڑے؟ غزوہ سلاسل کا فاتح کون؟ غزوہ سلاسل کا فاتح وہی ہے جو ہر میدان کا فاتح ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ. جو گھوڑے اس غزوہ کے اندر خدمت انجام دیتے رہے، پروردگار عالم نے ان گھوڑوں کی قسم اٹھا کر بتا دیا کہ اگر کوئی گھوڑا بھی راہ خدا میں کوئی خدمت انجام دیتا ہے تو خالق اس گھوڑے کو بھی نہیں بولتا. اور حتیٰ کہ فرمایا کہ یاد رکھنا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حتیٰ کہ وہ ابابیلیں کہ جنہوں نے راہ خدا میں بھی خدمت انجام دی، پروردگار عالم نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا. فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کون؟ ابرہا، کہ جب لے کر لشکر آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر پہنچا مکہ میں اور بیت اللہ پر قبضہ کر لیا، بہت بڑا لشکر.
اور پھر عام لشکر نہیں بلکہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہے، اور آ کر بیت اللہ کو قبضے میں لیا، اور جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو بھی قبضے میں لے لیا۔ جب جناب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے اونٹ پکڑے گئے ہیں تو جناب عبد المطلب آئے ابرہہ کے پاس، کہا اے ابرہہ، تو نے میرے اونٹوں کو اپنی قید میں لیا ہے، اپنے قبضے میں لیا ہے، اس کو چھوڑ دو میرے اونٹوں کو۔ اس وقت ابرہہ نے کہا تھا کہ اے عبد المطلب، میں نے تو سنا تھا تم متولی کعبہ ہے، میں نے تو سنا تھا تو خادم کعبہ ہے، خادم حرم ہے، تو میرے تو اندازہ یہ تھا کہ تو آئے گا تو بات بیت اللہ کی کرے گا، اللہ کے گھر کی کرے گا، اس کی آزادی کے لیے آئے گا، لیکن پتہ یہ چلا تو بڑا مطلبی ہے، اپنی مطلب کے لیے آیا، اپنے اونٹوں کے لیے آیا، تو نے اللہ کے گھر کی بات نہیں کی۔ اس وقت جناب عبد المطلب نے فرمایا تھا، کہا کہ اے ابرہہ، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنی اونٹوں کے لیے آیا ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اپنے گھر کی حفاظت جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا ارسل علیہم طیرا ابابیل، ابرہہ کے لشکر کو ایسے فنا کر دیا پروردگار عالم نے، کس کے ذریعے؟ ہاتھیوں کے مقابلے میں اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا۔ اب خدا کی ذات ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھیوں کو بھی بھیجنا قدرت میں تھی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ ہاتھیوں سے ہاتھیوں کو شکست دینا ہاتھیوں کے لیے اتنی ذلت نہیں تھی۔ اب خود ذہن میں رکھنا کہ اگر علاقے میں بہت بڑا بدماش ہو، بہت بڑا ایسا بدماش ہو جیسے ہر کوئی انسان ڈرتا ہو، اگر اسی بدماش کو کسی چھوٹے بچے سے جوتے پڑوائے جائیں تو اس کے لیے بہت بڑی ذلت کا مقام ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو جوتے مارے، اب بہت بڑے ہاتھی جو اتنے طاقتور ہے، سپر پاور ہے، ہاتھی لے کر آیا ہے، لیکن پروردگار عالم نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کے چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ہر ابابیل کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں تھی اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں میں تھی۔ اب تاریخ کہتی ہے جب ابابیل پہنچے اور ہاتھیوں کے اوپر پہنچے، ہر ابابیل نے اپنے وہ کنکریاں پھینکی، جو کنکری جس مقام پر بھی لگی اس کو فنا کرتی گئی، کوئی کسی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں گیا، کسی پرندے کا نشانہ خطا نہیں گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خطا وہ کرتا ہے جو خود آتا ہے، لیکن ابابیل خود نہیں آئے تھے۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کو اللہ نے بھیجا تھا۔ پتہ یہ چلا خطا وہ کرتا ہے جو خود آتا ہے، اور جس کو اللہ بھیجتا ہے وہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ جس کا ذکر پروردگار عالم نے کیا، ہماری یہ گناہگار زبانیں اس کا ذکر کرنے سے قاصر۔ یہ تو پروردگار عالم شکر ہے کہ اس نے سید الانبیاء جیسے عظیم نبی کی امت میں سے قرار دیا۔ یہ عظیم الامت ہے، یہ تو پروردگار عالم کو جتنا شکر کیا جائے یہ کم ہے۔ جناب موسیٰ کو جب تورات عطا کی ہے نا، کوہ طور سے تورات کی تختیاں لے کر آئے، اور جب گھر پہنچے نا تورات کی تختیوں کا مطالعہ کیا، اور دوسرے دن جب واپس گئے ہیں تورات لے کر کوہ طور پر، تو پھر کہا کہ پروردگارا، جب خدا سے جا کر مخاطب کہا پروردگارا انا اجد فی الالواح امۃ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پروردگارا میں نے تورات میں ایک ایسی امت کو دیکھا ہے جو اتنی عظیم ہے کہ جو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ پروردگارا اتنی عظیم امت فاجعلھا من امتی، میرے اللہ اس امت کو میری امت قرار دے۔ فرمایا لا یا موسیٰ، اے موسیٰ نہیں، یہ امت احمدہ، وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ پھر فرمایا پروردگارا انی اجد فی الالواح امۃ، میرے اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں اتنی عظیم امت کو دیکھا جو اتنی عظیم ہے کہ خلقت میں سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ فاجعلھا من امتی، اس امت کو میری امت قرار دے۔ فرمایا یا موسیٰ ہی امت احمدہ، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ پھر فرمایا پروردگارا انی اجد فی الالواح امۃ، پروردگارا میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کو دیکھا جو اتنی عظیم ہے کہ نیکی کا ارادہ کرے گی تو ایک نیکی،
اور نیکی انجام دے گی تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 کا اجر لکھا جائے گا، گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، گناہ کرے گی تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ پروردگارہ اتنی عظیم امت کہ ارادہ کرے تو ایک نیکی، نیکی کر دے تو 10 نیکیوں کا اجر۔ فجعلھا من امتی، میرے اللہ اس عظیم امت کو میری امت قرار دے۔ فرمایا یا موسیٰ یہ امت احمدہ، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ پھر فرمایا انی اجد فی الارواح امتا، پروردگارہ میں نے تورات کی تخلیوں میں ایک ایسی امت کو دیکھا جو اتنی عظیم امت ہے کہ المشفوع لہ بنبیہم، کہ جن کے حق میں ان کے نبی کی شفاعت پروردگار قبول فرمائے گا۔ میرے اللہ فجعلھا من امتی، اس امت کو میری امت قرار دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا موسیٰ یہ امت احمدہ، یہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ جب یہ جواب سنا نا اس وقت جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ اتنی عظیم امت، تیرے محمد کی امت اتنی عظیم امت ہے کہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، خلقت میں سب سے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اتنی عظیم امت کہ نیکی کا ارادہ کرے گی تو ایک نیکی، نیکی انجام دے گی تو 10 نیکیوں کا اجر۔ اتنی عظیم امت کہ جن کے حق میں ان کے نبی کی شفاعت پروردگار رد نہیں فرمائے گا۔ پروردگارہ فجعلنی من امت احمدہ، میرے اللہ پھر مجھ موسیٰ کو محمد کا امتی بنا دے۔ اتنی عظیم اتنی عظیم امت، پروردگار عالم نے سید الانبیاء کو وہ عظمت یاد کی۔ پہلی عظمت فرمایا اول ما خلق اللہ نور، پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ کچھ نہ تھا اس وقت، اس ذات نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اور یہی وہ نور ہے کہ جب سوال ہوا نا امام صادق سے، کسی راوی نے سوال کیا سائل نے، مولا یہ جو جناب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا ملائکہ کو کہ ملائکہ سجدہ کرے آدم کو، یہ کیوں دیا؟ امام صادق فرماتے ہیں، یہ روایت باقاعدہ موجود ہے علل الشرائع کے اندر، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کو ذکر کیا۔ فرمایا کہ یاد رکھنا یہ جو پروردگار عالم نے ملائکوں کو حکم دیا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ حقیقت میں عبادت اللہ کی تھی، آدم کی تعظیم تھی۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک عبادت فقط اللہ کی ہوتی ہے اور سجدہ بھی غیر اللہ کو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اگر اللہ نے حکم دیا تھا تو آدم کو اللہ نے قبلہ بنایا۔ حقیقت میں جب ملائکہ نے سجدہ کیا ہے تو اللہ کی عبادت ہے، آدم کی تعظیم ہے، لیکن آدم کی تعظیم کے لیے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ صلب آدم محمد اور علی کا نور تھا۔ پروردگار عالم نے اس نور کو خلق فرما کے پھر فرمایا کہ اے میرے حبیب، سب سے پہلے ہم نے آپ کے نور کو خلق فرمایا، اور آدم پروردگار عالم نے پیغمبر کے نور کی خلقت کے بعد پوری کائنات کو پیغمبر کی محبت میں خلق فرما دیا۔ اس لیے وہ جملہ ہے نا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس لیے حدیث قصہ کے جملے ہیں یا ملائکتی و یا سبحان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں پر رہنے والی میری مخلوقات، یاد رکھ لینا یہ جو آسمان کو چھت بنایا ہے، زمین کو بچھونا بنایا ہے، یہ بہتے ہوئے سمندر، ان سمندروں پر جو کشتیاں چلائی ہیں، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے تو فقط اور فقط محمد و آل محمد کی محبت میں بنایا۔ اگر یہ نہ ہوتے یہ کائنات نہ بناتا۔ اور جب جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے نا، مٹی سے بنایا، اور مٹی کے اندر عجز اور انکساری ہے، جناب آدم نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، ذات احدیت کی آواز ہے ارفع رأسک یا آدم، اے آدم اپنے سر کو بلند کیجئے۔ جناب آدم نے سر کو بلند کیا، کیا دیکھا؟ نور یطوف حول العرش، ایک ایسا نور ہے جو عرش کا طواف کر رہا ہے۔ تو سوال کیا پروردگارہ یہ نور کس کا ہے؟ اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہا تھا لولا لما خلقتک، اے آدم یہ اس ہستی کا نور ہے، اگر وہ نہ ہوتا تجھ کو نہ بناتا۔ تو میرے محمد کا نور ہے۔
اللہ اکبر. یہی وہ عظیم نور ہے جو صلب آدم میں رکھا گیا اور صلب آدم سے ہوتا ہوا ارحام میں طاہرہ اور اجسام مطہرہ سے ہوتا ہوا یہ صلب عبد المطلب میں آیا، اور یہی نور یہاں دو حصوں میں تقسیم ہوا. جو صلب عبداللہ میں گیا وہ نور محمد بنا، جو صلب ابو طالب میں آیا وہ نور علی بنا. پوری کائنات کو اللہ نے اپنے حبیب کی محبت میں خلق فرمایا اور پھر اپنے حبیب کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیا. کیوں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ مذہب شیعہ کے نزدیک توحید، اور توحید کا عقیدہ ایسا ہے، فرمایا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق پروردگار جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. جسم رکھنا عیب ہے، کیوں؟ جو جسم اور جسمانیت رکھتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. پروردگار عالم ہر جسم اور جسمانیت سے پاک، وہ خالق، وہ قادر، وہ ہر کائنات کے ہر مقام پر موجود. کائنات میں کوئی ایسا کونا نہیں کہ جہاں خالق موجود نہ ہو. وہ ذات ہر مقام پر موجود ہے، کسی مقام کا محتاج نہیں، کسی زمانے کا محتاج نہیں، کسی جسم کا محتاج نہیں، کسی زمانے کا محتاج نہیں، حرکت کا محتاج نہیں. اب لوگوں کو معرفت کا ذریعہ ہے، آنکھوں کے ذریعے انسان پہچانتا ہے، کانوں کے ذریعے سن کے پہچانتا ہے. وہ ذات آواز نہیں رکھتی، وہ ذات جسم نہیں رکھتی. لیس کمثلہ شیء، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس جیسا کوئی ہے نہیں. اب پہچاننا ہے، معرفت رکھنی ہے، تو اس ذات کی معرفت کیسے رکھنی ہے؟ پروردگار نے فرمایا اے میرے حبیب کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد پھر تجھے بنایا تاکہ لوگ تجھے دیکھتے جائیں، مجھے پہچانتے جائیں. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے پاک پیغمبر. اس لیے معصوم فرماتے ہیں نحن ابواب اللہ، ہم پروردگار کی معرفت کے دروازے ہیں. نحن ابواب اللہ، ہم پروردگار کی معرفت کے دروازے ہیں. بنا عرف اللہ، اگر پروردگار کی معرفت ہوئی تو ہمارے صدقے، وبنا عبد اللہ، اور ہمارے ہی صدقے میں پروردگار کی عبادت بھی ہوئی. ہم نہ ہوتے خدا کی معرفت کروانے والا کوئی نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت کا سلیقہ سکھانے والا کوئی نہ ہوتا. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا تھا پاک پیغمبر کا نام محمد پروردگار عالم نے رکھا. محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. ایک پروردگار عالم کا اپنا نام بھی ہے جس کا نام ہے محمود. محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے. یہ ایک دعا بھی مانگتے ہیں نا، یا محمود بے بحق محمد، اے محمود محمد کا واسطہ. محمود کا مطلب کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے. محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے. تو میں کہوں گا پروردگارہ تو نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا. میرے اللہ محمد تو تیرا نام ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ تعریف ہے تو ذات احدیت کی. میرے اللہ تو نے اپنے حبیب کا نام محمد کیوں رکھا؟ کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تعریف کرتا ہے. الحمدللہ کائنات کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کائنات کی تمام تعریفوں کا مستحق وہ ذات احدیت ہے جس نے اہل بیت کو خلق فرمایا، جو محمد و آل محمد کا خالق ہے. میرے اللہ محمد تو تجھے اور تیری تعریف ہونی چاہیے. میرے اللہ سب سے زیادہ تعریفوں کا مستحق تو ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ چاند تیری تعریف کرتا ہے، یہ سورج تیری تعریف کرتا ہے، یہ زمین و آسمان تیری تعریفیں کرتے ہیں، یہ ملائکہ، یہ انسان کے جن تیری تعریفیں کرتے ہیں، یہ شجر و حجر تیری تعریفیں کرتے ہیں،
یہ پھولوں کی خوشبو تیری تعریفیں کرتی ہیں۔ میرے اللہ محمد تو تو تھا تو اس وقت ذات اہلیت کہے گی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ جس کی تعریف کرے وہ میں اللہ ہوں، اور میں جس کی تعریف کروں وہ محمد بنتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میری تعریف کرتا ہے اور میں اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہوں، اور جس کی تعریف خالق کرے وہ محمد بنتا ہے۔ اللہ عظیم ہستی سید الانبیاء، فرمایا اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستی، چلتے ہیں تو ان کے قدم ریت پر چلتے ہیں نا، ریت پر قدم رکھتے ہیں تو ریت پر ان کے قدموں کے نشان نہیں بنتے ہیں، پتھر پر قدم رکھتے ہیں تو پتھروں پر ان کی قدموں کے نشان بن جاتے ہیں، رستہ چلتے ہیں رستے پر موجود درخت جھک کر سلام کرتے ہیں۔ وہ اتنی عظیم ہستی کہ ہر وقت ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو سایہ فکر میں رہتا ہے۔ سید الانبیاء کا کوئی سایہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ فطرتاً ہر انسان کا ایک سایہ ہوتا ہے۔ سید الانبیاء کا سایہ کیوں نہیں؟ بلند تر صلوات پڑھیے۔ سایہ کیوں نہیں ہے جی؟ اس لیے کیونکہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو سر پر سایہ کیے ہوئے۔ کیوں سایہ ختم کیا؟ اس لیے کیونکہ جب سید الانبیاء چلتے ہیں تو سایہ پیچھے ہوگا، اور پیچھے پیچھے اصحاب کرام ہیں، اور پروردگار عالم کو یہ گوارا نہیں کہ میرے حبیب کے سائے پر اصحاب کے قدم آئیں۔ مجھے کہہ دیجیے صحابی وہ ہے کہ پروردگار عالم کو قبول نہیں کہ میرے حبیب کے صحابہ کے قدم میرے حبیب کے سائے پر آئیں، تو صحابی وہ کہ اللہ کو گوارا نہیں کہ ان کے قدم میرے حبیب کے سائے پر آئیں، لیکن عالم وہ کہ جن کے قدم مہرے رسالت کے بہت سے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کلیسا یہ قافلہ جا رہا ہے حجاز سے جس میں سید الانبیاء موجود ہے شام کی طرف۔ کلیسا کا ایک پادری ہے جو راستے پر، کلیسا آتا ہے جو شام کے راستے پر موجود ہے۔ پادری دیکھتا ہے کہ ایک عجیب قافلہ آ رہا ہے۔ قافلے تو پہلے بھی آتے تھے لیکن اس مرتبہ کوئی عجیب قافلہ آ رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو سایہ کیے ہوئے ہے۔ قافلہ رکتا ہے تو وہ بادل کا ٹکڑا رک جاتا ہے، قافلہ چلتا ہے تو بادل کا ٹکڑا چلتا ہے۔ ابھی اسی انتظار میں اپنے کلیسا سے نیچے آیا، وہ قافلہ قریب آیا نا، وہ اس قافلے نے راحت کے لیے سکون لینے کے لیے ذرا وہاں پڑاؤ ڈالا، سامان سفر ایک سائڈ پر رکھا گیا، قافلے والے ایک طرف بیٹھ گئے۔ ایک نوجوان اٹھا کہ جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا، جیسے درخت کے نیچے بیٹھا نا، اس وقت پادری نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ جیسے یہ منظر دیکھا، اب پادری نے سب کو دعوت دی کہ آج میرے پاس کھانے کی دعوت ہے، تمام افراد قافلے والے میرے پاس تشریف لائیے گا۔ تمام قافلے والے جب دعوت کا وقت ہوا، کھانے کا وقت ہوا، تمام قافلے والے اکٹھے ہو کر پہنچے۔ اب جب پادری نے دیکھا نا، پادری دیکھا پورا قافلہ یہاں ہے، بادل کا ٹکڑا وہاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ سید الانبیاء کو وہاں چھوڑ کے آئے۔ پوچھا نوجوان کہاں گیا جو آپ کے ساتھ تھا؟ کہاں گیا کہ ہم نے اپنے قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کے لیے اس کو وہاں چھوڑ آئے۔ اس وقت اس پادری نے کہا کہ جس کے صدقے میں تیری دعوت کر رہا ہوں، جس کے صدقے میں دعوت کر رہا ہوں، اس کو وہیں چھوڑ آئے۔ اس وقت تک دسترخوان نہیں لگے گا جب تک کہ وہ نوجوان نہیں آئے گا، اور اس جب نوجوان کو لے آئے۔ اب ہوا کیا؟ اب کلیسا کا پادری ہے اور قافلے والے ارد گرد کھڑے ہیں، درمیان میں سید الانبیاء ہے۔ وہ کلیسا کا پادری ہے کہ جو سید الانبیاء کا طواف کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے نوجوان، تمام کی تمام نشانیاں پوری ہو گئی، ایک نشانی باقی ہے، جب تک پوری نہیں ہوگی مجھے یقین کیسے آئے گا؟ سید الانبیاء نے اپنے پوچھ سے کپڑا ہٹایا اور اپنے کندھوں پر وہ مہر دکھائی جس مہر پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول یا رسول اللہ یا اللہ۔ یہ ایام جشن کے ایام، اور ان ایام میں
माशाअल्लाह मुसलमान बड़े अपनी जोश व खरोश के साथ मनाते हैं और बड़े अकीदत के साथ मनाते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह शिया सुन्नी मिलकर मनाते हैं और इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हैं। इस मरतबा भी बड़े अच्छे अंदाज में शिया सुन्नी का इत्तेहाद ऐसे अंदाज में सामने आया कि दुश्मन अपनी साजिशों में नाकाम होता हुआ नजर आया कि जहां शिया सुन्नी मिलकर आजादारी इमाम हुसैन मनाते हैं, जहां शिया मनाते हैं वहीं अहले सुन्नत बरादरान साथ शरीक होते हैं। और इसी तरह इस जश्न के अय्याम में भी जहां अहले सुन्नत 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं वहीं शिया बरादरान भी इस मरतबा भी, और हर साल ऐसा होता है। और दुश्मन ये चाहता था कि शिया सुन्नी को लड़ाया जाए, लेकिन हमारे आज उलमा, शिया उलमा या अहले सुन्नत के जिम्मेदार उलमा ने अपनी पॉलिसियों के साथ और दुश्मन की साजिशों को भांपते हुए उनकी साजिशों को नाकाम बना दिया और मुसलमानों को मुस्तहिद कर दिया है। और ये हमेशा होना चाहिए, याद रखना। और ये जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, झंडियां लगाई जाती हैं और ये मुख्तलिफ रंगों की बत्तियां लगाई जाती हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज में ये जश्न मनाया जाता है। गली कूचों को सजाया जाता है, मस्जिदों को सजाया जाता है, घरों को सजाया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जश्न में जहाँ घरों को सजाते हो, जहाँ गली मोहल्लों को सजाते हो, जहाँ अपनी इमारतों को सजाते हो, जहाँ अपनी मस्जिदों को सजाते हो, वही सैयदुल अंबिया के किरदार से अपने किरदार को भी सजाया करो। जश्न का मतलब ये नहीं कि फकत फूल जड़ियाँ लगा दी जाए, नारे लगा दिए जाए और ये इंसान के लिए ये जिम्मेदारी अदा हो जाएगी ना। मेरे भाई जश्न हर साल आता है और आता इसलिए है ताकि सैयदुल अंबिया के सीरत को जिंदा किया जाए, उनके किरदार को जिंदा किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग अपने किरदार को सैयदुल अंबिया के खूबसूरत किरदार से मुज़य्यन कर सकें। बड़ा खूबसूरत जुमला किसी ने कहा कि अगर ये चाइना की लाइटें ना होती तो किरदार से इश्क मोहम्मद साबित करना बड़ा मुश्किल था। ये तो इन चाइना वालों का शुक्रिया भी अदा कि ये वो फूल, जो झंडियाँ और वो चाइना की लाइटें लगती हैं तो हम वो लगा कर ये साबित कर सकते हैं कि हम उम्मत मोहम्मद में से हैं। लेकिन हमारा किरदार इस काबिल नहीं है कि कोई किरदार से पहचान सके कि वाक़ई हम उम्मत मोहम्मद में से हैं, सैयदुल अंबिया की उम्मत में से। अपने किरदार को बनाओ। सैयदुल अंबिया अखलाक का मरकज बन गया है। फरमाया कुरान में अपनी शादी को बलकत लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल हमने अपने हबीब में रख दिया है। हर इंसान चाहता है जिंदगी में कि मेरे लिए कोई रोल मॉडल हो। आज का नौजवान जब बढ़ता है ना, जवानी में आता है तो ढूंढता है कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, मैं बाल कैसे रखूं, मैं अपनी जिंदगी, अपने कपड़े कैसे बनाऊं, लिबास कैसा बनाऊं, मेरा रहन सहन कैसा होना चाहिए, अपने लिए रोल मॉडल बनाता है। लेकिन याद रखना, क्योंकि नौजवान को और कोई रोल मॉडल नहीं मिलता, बताया नहीं गया, घर वालों ने नहीं बताया, घर का माहौल ऐसा नहीं था। घर में तो टीवी चल रहा था, घर में तो फिल्में चल रही थी, घर में तो ड्रामे चल रहे थे। फिर आने वाला नौजवान जो बच्चा था, जो जवानी में आया, उसके लिए तो फिर फिल्मी एक्टर थे जो सामने थे, ड्रामा स्टार थे जो सामने थे, करेक्टर थे जो सामने थे। घर में कुरान तो था नहीं, घर में तो सैयदुल अंबिया की सीरत बयान नहीं होती थी, ना मस्जिदों में बयान हुई, ना गली मोहल्लों में बयान हुई, ना घरों में बयान हुई। हमारा माहौल में स्कूलों में बयान हुई। स्कूलों में भी मगरिबी मुफक्किरीन के नजरियात तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन सैयदुल अंबिया की सीरत बयान नहीं होती। इसलिए आज का नौजवान दर दर की ठोकरें खाता है। लेकिन कुरान ने कहा वलक़द लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ नौजवान दर दर की ठोकरें न खा, हमने तुझे एक ही दर अता किया है, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का दर है। अपने किरदार को, अपने किरदार को उनके किरदार जैसा बना, अपने किरदार को उनकी सीरत और किरदार के मुताबिक ढाल दे। बस अज़ादारों, ये ज़रूरी है कि परवरदिगार आलम ने सैयदुल अंबिया बेहतरीन नमूना अमल बना के भेजा, बेहतरीन अखलाक का पैकर बना के भेजा। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम सैयदुल अंबिया की सीरत को पढ़ें। फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो सबसे बेहतरीन अखलाक वाला है। तुम में से बेहतर वो है कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से, जिसके आज़ाओ जवारे से दूसरा मुसलमान महफूज है। ये सैयदुल अंबिया की तालीमात है। क्या हम उन तालीमात पर अमल पैरा हैं?
इमाम ने फरमाया सैयदुल अंबिया ने तुम्हारी आंखें मसून हैं, उनसे सवाल किया जाएगा, तुम्हारी जबान से सवाल किया जाएगा, तुम्हारे कानों से सवाल किया जाएगा, ये क्या करता रहा, क़यामत का दिन होगा, आंख से सवाल होगा, आंख क्या देखती रही, जबान क्या बोलती रही, कान क्या सुनते रहे। मासूम फरमाते हैं क़यामत का दिन ये आंखें, ये जबान, ये कान, ये हाथ तेरे खिलाफ गवाही देंगे, और जब ये गवाही देंगे ना, आंख बताएगी ये क्या क्या गुनाह देखता रहा, कान बताइए ये क्या क्या गुनाह सुनता रहा, जबान बताइए क्या क्या गुनाह कहता रहा, तो उस वक्त इंसान पुकार के कहेगा तुझे क्या हो गया है आंख, तुझे क्या हो गया ऐ कान, तुझे क्या हो गया ऐ जबान, तुझे क्या हो गया, मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। उस वक्त आज़ाओ जवारे पुकार के कहेंगे कि हम तेरे ताबे नहीं हैं, हम अमरे इलाही के ताबे हैं, जिस ज़ात ने हमें खालिक फरमाया। बस अज़ादारो, सैयदुल अंबिया की एक सीरत यह है कि वो अपने हुसैन पर रोते रहे, गिरिया करते रहे। बड़ी मोहब्बत है आका सैयदुल अंबिया को अपने बेटे हुसैन से, बड़ी मोहब्बत है। एक मरतबा घर में आए सैयदुल अंबिया, तो जनाब उम्मे सलमा घर में है। उस वक्त कहा कि उम्मे सलमा मेरी तबीयत नासाज है, मेरे हुजरे में कोई दाखिल ना हो। सैयदुल अंबिया अपने हुजरे में गए, इसी असना में इमाम हुसैन का बचपना है, घर में दाखिल हुए। कहा कि अम्मा मुझे मेरे नाना की खुशबू आ रही है। तो उस वक्त जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि बेटा तेरे नाना इसी हुजरे में है, लेकिन तबीयत नासाज है, मना किया कोई भी मेरे हुजरे में दाखिल न हो। जब ये सुना ना, तो उस वक्त आका हुसैन ने एक मरतबा अजीब नजरों से जनाब उम्मे सलमा को देखा, कहा अम्मा मुझे देखिए, क्या मुझे हुसैन को भी मना किया है। ज़ादारो ये आवाज़ें जब आपस में गुफ्तगू चल रही थी, तो ये आवाज़ें सैयदुल अंबिया के कानों में पड़ी। तो उस वक्त सैयदुल अंबिया ने कहा है उम्मे सलमा मेरे हुसैन को मना ना कर, उसको आने दे। ज़ादारो इमाम हुसैन हुजरे में दाखिल हुए, क्या देखा कि इमाम हुसैन को सैयदुल अंबिया ने उठाया, अपने सीने पर बिठाया, कहा हा होना या हुसैन, हुसैन यहाँ बैठ, अपने सीने पर बिठाया। जनाब उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि उसी वसना में जब मैं हुजरे में गई तो सैयदुल अंबिया रो रहे हैं, तो पूछा, कहा कि मैं युबकी का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको किस चीज़ ने रुलाया है। उस वक्त सैयदुल अंबिया ने कहा कि जब मैंने अपने हुसैन को सीने पर बिठाया है ना, उस वक्त जिब्राइल अमीन आए और आकर बताया कि आका हुसैन, आका रसूल, आपके इसी हुसैन को करबला की ज़मीन पर प्यासा मारा जाएगा। ज़ादारो ये सुना, सैयदुल अंबिया ने रोना शुरू किया। ज़ादारो आज़ादारी बहुत बड़ी इबादत है, ये सुन्नत पैगम्बर है, और इस सुन्नत को जैसे जहाँ बाकी सुन्नतें अंजाम दिया करना, इस सुन्नत को भी मत भूला कर, ये सुन्नत है। ज़्यादा आज़ादारी बहुत बड़ी इबादत है। सबसे बड़े आज़ादार सैयद सज्जाद, इमाम सज्जाद से बड़ा कोई आज़ादार नहीं। आपको और मुझको रोने के लिए ना किसी मसाइब खान, किसी जाकिर की ज़रूरत है कि कोई आए हमारे सामने मुसीबत पड़े और हम रोएं। सैयद सज्जाद को किसी जाकिर या पढ़ने वाले की ज़रूरत नहीं। दिन होता तो रोते, शब होती तो रोते, पूरा दिन रोजे से होता। जब अफ्तार का वक्त आता ना, खादिम खाना लेके आता, खाने पे नजर पड़ती तो रो पड़ते, कहते कई फाउला भी जाए, तो मैं कैसे खाना खाऊं, मेरा बाबा भूखा मारा गया। ज़्यादा जब खादिम पानी लेके आता ना अफ्तार का वक्त, पानी पे नजर पड़ती तो जनाबे सज्जाद रो पड़ते, कहते कई फाशरिकुल माँ वकोतेला भी अच्छा ना, वो मैं कैसे रो, पानी नहीं हूँ, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। ज़्यादा मिनहाल आया करता था अक्सर, और आकर बताया करता था, जनाब मुख्तार का कासिद था, आकर बताया करता था कि मौला आज जनाब अली अकबर का कातिल पकड़ा गया, आज कासिम का कातिल पकड़ा गया, आज अब्बास का कातिल पकड़ा गया। हर मर्तबा इमाम सज्जाद यही पूछते हैं, मिनहाल बता क्या हुरमला पकड़ा गया। एक मर्तबा मिनहाल ने पूछ लिया, मौला मैं जब अली अकबर के कातिल की खबर लाया आपने हुरमला का पूछा, मैं कासिम के कातिल की खबर लाया आपने हुरमला का पूछा, मौला बताइए तो सही हुरमला ने कौन सा बड़ा जुल्म किया है। उस वक्त सैयद सज्जाद ने रोकर कहा था, मिनहाल हुरमला ने ऐसा बड़ा जुल्म किया है कि आज तक अली असगर की मां न ठंडा पानी पीती है न साए पे बैठती। अजरुकुम अल्लाह। ज़ादारो यही मिनहाल। किसी ने पूछा, मौला कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि आपकी आंखें खुश्क हो जाए, मौला कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये बहते हुए आंसू खुश्क हो जाए। जब आता हूँ ये गिरिया जारी जारी है। उस वक्त पूछा था,
کہا منہال یعقوب کا ایک یوسف تھا، نظروں سے وجل ہوا، علم نبوت سے جانتے تھے میرا یوسف زندہ ہے، لیکن اب میں یوسف کی جدائی برداشت نہیں کر پائی، اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں، وہ یلتقطہ من الحزن، وہ کثرت بکا کی وجہ سے وہ یعقوب کی آنکھوں پر نور چلا گیا، کہا اے منہال یعقوب کا ایک یوسف تھا، وہ میں نے 18 فخر یوسف کو وہ خواب کے کربلا دیکھا، وہ خون میں گرتا دیکھا، وہ یا منہال نے کہا مولا یہ شہادت آپ کی ورثہ ہے، وہ ابو عبیدہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، مولا یہ خاندانی وراثت ہے، اللہ کو یہ سننا تھا۔ امام نے کہا میرا حال تم نے انصاف نہیں کیا، وہ یہ شہادت ہماری وراثت ہے، وہ لیکن ہماری ماں بہنوں کا ننگے سر، وہ کبھی کوفہ کے بازاروں میں، وہ کبھی شراب کے درباروں میں، وہ کبھی شرابیوں کے مجمع میں جانا، کہاں کی وراثت۔ اللہ لعنت اللہ علیہ